امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام کو مقام کربلا میں آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ اور اپنے خانوادے کے ساتھ جو ایک تاریخ اسلام کی بلکہ تاریخ انسانیت کی ایک عظیم قربانی پیش کی۔ میں آپ کے سامنے آپ کی قربانی کا مقصد اور پھر آپ کی قربانی اور آپ کی شہادت آج کے دور میں امت مسلمہ کو ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے اپنی شہادت پر، شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے اپنی شہادت پر، اے حسین ابن علی شہادت تجھ پہ ناز کرتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، 10 محرم الحرام 61 ہجری مقام کربلا میں امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس طرح اپنی اور اپنے خاندان اور اپنے رفقا کی قربانی پیش کی، تاریخ انسانیت میں ایسی قربانی ہمیں کہیں نہیں ملتی ہے۔ تاریخ انسانیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی جنگیں ہوئیں، غزوات لڑے گئے، بہت بڑی شہادتیں ہوئیں، بہت بڑے شہید ہوئے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شہید بھی ہوئے، لیکن جتنی مشہور شہادت امام حسین ہوئی، اتنی شہادت مشہور کسی بھی شہید کو نہیں ہوئی، اور جتنا عروج واقعہ کربلا کو ملا کسی بھی واقعے کو اتنا عروج نہیں ملا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، تاریخ میں صرف 2 واقعات ایسے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ واقعات اور ان کی عظمت اور ان کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جوں وقت گزرتا جاتا ہے وہ واقعات ختم ہوتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ واقعہ کا نام تک نہیں رہتا۔ لیکن تاریخ انسانیت میں 2 ایسے واقعات ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے وہ واقعات اور ان کا ذکر بھی اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے پہلا واقعہ وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری شہادت حضرت امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی۔ آپ دیکھ لیں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، آن مصطفیٰ اتنی ہی زیادہ بیان ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح واقعہ کربلا اور امام علی مقام سیدنا امام حسین کی شہادت جو ہے وہ بھی۔ تو عزیزان گرامی، ہر سال محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، میں اور آپ اس طرح ہر سال اس طرح کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے دنوں میں کچھ لوگ ماتم کر کے پیٹ کے اپنے سینہ کو بھی کر کے اپنے جسم پر چھریاں چلا کے ہر سال اس واقعے کو اس طرح گزار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف 10 محرم کو یا محرم الحرام کے دنوں میں چند لمحات 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5-10 گھنٹے کی محفل کر کے تو اس واقعے کو یاد کرا کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو آیا دیکھنا یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام کربلا میں آپ نے اپنی اور اپنے رفقا کی جو قربانی پیش کی ہے، اس قربانی کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ آج ہم لنگر بھی پکا لیتے ہیں، لنگر کھا لیتے ہیں، محفل کر لیتے ہیں، محفل سن لیتے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں، سینہ کوٹ لیتے ہیں،
کیا امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین کی قربانی کا مقصد یہی تھا؟ کیا آپ کی شہادت کا مقصد یہی تھا؟ عزیزان گرامی، آج کی اس چند لمحات کی گفتگو میں میں آپ کے سامنے امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ عزیزان گرامی، امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں جو سب سے پہلا درس دیتی ہے وہ یہ درس دیتی ہے کہ ظالم جابر حکمران کے سامنے اگر تمہیں کلمہ حق کہنا پڑے تو اپنی جان قربان کر دو، اور ظالم اور حاکم کے سامنے، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے سے کبھی نہ کترانا۔ امام حسین کی شہادت ہمیں پہلا یہ درس دیتی ہے کہ ظالم جابر حکمران کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، چاہے اس کے لیے اپنی قربانی دینی پڑے، اپنے خاندان کی، اپنے تن من آل اولاد۔ امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقصد کے لیے آپ نے اپنا خاندان چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، مکہ المکرمہ چھوڑا، مدینہ المنورہ چھوڑا، اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، کربلا کی تپتی ہوئے ریت پر جا کر آپ نے ڈیرا لگایا، صرف اس مقصد کے لیے یزید جو ظالم اور جابر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، جواری تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دین کے، حضور کی امت کے لیے خلافت کے لائق نہیں تھا، تو آپ نے اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آپ نے یہ لوگوں کو درس دیا کہ لوگوں کبھی بھی ظالم اور جابر کا شخص کی، جو شخص میرے نانا کی شریعت کے خلاف ہو، جو شخص میرے نانا کی شریعت کے خلاف زندگی گزارے، اور جو حاکم میرے نانا مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف چلے، میرے نبی کی سنت کے خلاف چلے، تو تم مر جانا لیکن کبھی اس کی بیعت نہیں کرنا۔ پہلا امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی شہادت کا پہلا درس ہے۔ اور دوسرا درس، امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مقام کربلا میں ہیں، جب آپ کے خاندان کے سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، آخر میں آپ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، اور جب آپ دشمن کے ساتھ، یزیدی فوج کے ساتھ لڑتے 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 جب آپ پر حملہ کیا جاتا ہے، اور گھوڑے سے نیچے اور آپ جو ہے زمین پر گرتے ہیں، تو شمر لائن آپ کے سینے پر بیٹھتا ہے۔ جب سینے پر بیٹھتا ہے تو امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے پوچھا، شمر یہ بتا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو شمر نے کہا کہ حسین آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ شمر، میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے آج تک میری نماز نہیں چھوٹی ہے، آج تک میری نماز قضا نہیں ہوا ہے۔ امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کا دم بھرنے والے لوگوں، آج ہم محافل کرا لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، آج ہم سینوں کو تو چیر لیتے ہیں، اپنے جسم پہ برچھیاں تو چرا لیتے ہیں، ہم ماتم بھی کر لیتے ہیں، لیکن امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک آنے والے حضور کی امت کو یہ درس دیا کہ میرے مصطفیٰ کے، میرے نانا مصطفیٰ کے ماننے والوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، میں حسین مقام کربلا میں دشمن سر کے اوپر بیٹھا ہے، دشمن میرے سینے کے اوپر بیٹھا ہے، لیکن اگر مجھے فکر ہے تو میری نماز کی ہے۔ اس کی شجاعت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے کی عظمت پر نانا مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو سب نے کیے پر حسین کا نیا انداز ہے، ارے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے، اور خدا کو ناز ہوتا بھی کیوں نہ۔ عزیزان گرامی، سجدہ میں بھی کرتا ہوں، سجدہ آپ بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں، عرش والے بھی سجدہ کرتے ہیں، فرش والے بھی سجدہ کرتے ہیں، حوران جنت بھی سجدہ کرتی ہیں، غلمان جنت بھی سجدہ کرتے ہیں، عرش کے فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، اور عزیزان گرامی سدرۃ المنتہا کے فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، زمین پر بھی انسان بھی سجدہ کرتے ہیں، جنات بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن زمین پر سجدہ کرنا آسان ہے، دکان پہ سجدہ کرنا آسان ہے، مکان میں سجدہ کرنا آسان ہے، گنبد خضرا کی
ٹھنڈی چھاؤں میں سجدہ کرنا آسان ہے، بیت اللہ کی فضاؤں میں سجدہ کرنا آسان ہے، پاکستان کی سرزمین پر سجدہ کرنا آسان ہے، مسجد کی زمین پر اے سی بھی لگا ہو، مسجد ٹھنڈی ہو اور نیچے نرم نرم کارپیٹ بھی بچھا ہو، یہاں پر سجدہ کرنا آسان ہے۔ سردی ہو، گرم گیزر کا پانی ہو، وضو کر کے گرم پانی سے وضو کر کے مسجد میں سجدہ کرنا یہ بھی آسان ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، علی اصغر کا 6 مہینے کا لاشا تڑپتا ہوا دیکھ کر، حضرت عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھ کر، حضرت قاسم کی جوانی کو اور حضرت قاسم کی جوانی کو، حضرت قاسم کی لاش کو کربلا کی ریت پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر، عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھ کر، علی اصغر کے لاشے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، ابو بکر بن علی کے لاشے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، عثمان ابن علی کے لاشے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، عمر ابن علی کے لاشے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، 72 تن کو شہید کرا کے اور مستودات کو خیمے میں دے کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرنا یہ میرے حسین کا کام ہے۔ اس لیے اس کی شجاعت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نوازے کی عظمت پر نانا مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو سب نے کیے پر حسین کا نیا انداز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اور حسین کا سجدہ کیسا تھا؟ نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، مزاج و عشق کی نماز وچ ہے، سجدے دے وچ سر کٹایا حسین نے، حسین اج وی یارو نماز وچ ہے۔ امام علی مقام نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام میں اب نبی کی امت کو یہ درس دیا کہ لوگوں، دشمن سر پہ بھی ہو، اگر بیٹے کی لاش در پہ پڑی ہو، باپ کی بھائی کی لاش در پہ پڑی ہو، بھتیجوں کی لاش در پہ پڑی ہو، چھوٹے بچے کی لاش در پہ پڑی ہو، در کو جب نماز کا وقت ہو جائے اس کی لاش کو چھوڑ کر نماز کا کھڑے ہو جانا، یہ امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام تھا۔ اور تیسرا آپ کی شہادت کا پیغام یہ تھا کہ لوگوں، جتنا بھی ظلم و جبر ہو جائے تم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین کی جو ہمیں شہادت درس دیتی ہے، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ پہلا درس ہے۔ دوسرا درس یہ ہے کہ ظالم جابر کے ہم نے ڈٹ جانا، یہ دوسرا درس ہے۔ اور تیسرا درس یہ ہے کہ اپنی نماز کسی بھی حالت میں قضا نہیں کرنا۔ اور چوتھا درس یہ ہے کہ لوگوں، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ پاک ہمیں اس مقصد پر اور اس مشن کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ میری تمام سننے والے احباب سے گزارش ہے کہ آپ نے میرا درس سنا، اس کا مقصد آپ خود سنیں اور اپنے دوستوں کو سنائیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پیغام جتنا بھی حضور کی امت تک پہنچ سکتا ہے، اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور دین کے اس مشن کو آگے پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جن جن لوگوں تک جائے گا، اگر کسی ایک بھی بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی جو ہم نے بیان کیا اور وہ اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، اس کا آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا، مجھے بھی اجر ملتا رہے گا۔ دعا ہے اس چینل کے جو ہمارے دوست ہیں جناب بھائی سلیم صاحب، جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ پاک ان کو اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ تمام دوستوں کی خدمت میں التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو دعوت دیں، اس مشن کو آگے پہنچانے میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔